بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا علاقہ قصور شروع سے ہی محرومیوں کا شکار رہا ہے، لیکن ان دنوں بچوں کے خلاف ہونے والی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کبھی کوئی ہولناک خبر سننے کو ملتی تو کبھی کوئی۔ ہم لوگ ہمیشہ پریشان رہتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ باہر بھیجتے ہوئے بھی بچوں کو ڈر لگتا کہ کہیں کوئی انہیں اغوا نہ کر لے۔ زندگی بہت بے سکون سی ہو گئی تھی۔ میری بڑی بیٹی 20 سال کی تھی، ابھی اس نے FSC کا امتحان پاس کیا تھا۔ اکثر گھر میں ہی فارغ بیٹھی رہتی۔ میری کوشش تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں نوکری کر لے، لیکن میں جس سے بھی بات کرتی وہ مجھے یہی کہتا کہ ایک FSC پاس لڑکی کو نوکری نہیں ملتی۔ پہلے زمانے میں تو میٹرک والوں کو بھی نوکری مل جاتی تھی، پر اب میری بیٹی کے لیے نوکری ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ میں اس قدر پریشان ہوتی کہ اب بیٹی کے رشتے کا سوچنے لگی۔ تبھی ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے نہ صرف مجھے حیران کر دیا بلکہ میں باقاعدہ پریشان ہو گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا جب میں سو کر اٹھی تو میں نے دیکھا میری بیٹی نادیہ گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ میں اس کو ڈھونڈنے لگی، دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے سخت پریشانی ہوئی۔ عموماً ایسے واقعات یا تو رات کو ہوتے ہیں یا دن میں اس وقت ہوتے ہیں جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید میری بیٹی کو اغوا کار لے گئے ہیں، اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ میرا شوہر بھی گھر پر نہیں ہوتا تھا، وہ صبح کا جاتا شام کو واپس آتا۔ میں مارے بے چینی کے ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگی۔ ہر محلے میں گلی میں جا کر میں نے دروازہ بجا کر پوچھا، لیکن میری بیٹی نادیہ کہیں بھی نہ تھی۔ کچھ عورتیں تو کہنے لگیں کہ وہ ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ میں نے کہا بھاگنا ہوتا تو رات کے وقت بھاگتی، دن دہاڑے گھر سے کون بھاگتا ہے؟ میں سخت پریشان تھی۔ عورتوں کی باتیں میرے کان میں سیسے کی طرح، پگھلے ہوئے سیسے کی طرح پڑ رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میں مر جاؤں گی۔ میری بیٹی، جوان بیٹی گھر سے غائب تھی۔ میں ننگے پاؤں محلے کے چکر لگا رہی تھی، تبھی وہ سامنے سے آتی اٹھلاتی ہوئی دکھائی دی تو میرا غصے سے خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا بدبخت تو کہاں تھی؟ تو نے اپنی ماں کو پریشان کر دیا، مصیبت میں ڈال دیا۔ کہنے لگی اماں گھر تو چلو، ایک ایسی خبر سناؤں گی تو تم غصے کی بجائے چوم چوم کر میرا منہ لال کر دو گی۔ میں حیران ہو گئی کہ ایسی بھی کیا بات ہے۔ میں بہت غصے میں تھی، لیکن پھر بھی محلے میں کھڑے ہو کر تماشا لگانا اچھی بات نہیں تھی۔ جو عورتیں میری بیٹی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہی تھیں ان کو بھی ان کا جواب مل گیا تھا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ اب میری بیٹی جہاں گئی تھی وہاں سے ایسی کیا خبر لے کر آئی ہے؟ خیر ہم لوگ جلدی جلدی گھر پہنچے۔ دروازہ بند کرتے ہی میں نے اپنی بیٹی کو بالوں سے پکڑ لیا اور کہا سچ بتا کہ تو کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی اماں میرے بال چھوڑ دو، کیونکہ جو خبر میں تمہیں سنانے والی ہوں اس کے بعد تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہو گی تو کہیں میرا سر دیوار پہ نہ مار دو خوشی سے۔ میں حیران تھی، تجسس تھا کہ بہت حد تک بڑھ گیا تھا۔ تب میری بیٹی نے کہا کہ اماں دراصل مجھے ماسی نذیرہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ میں نے کہا کیوں لے کر گئی تھی؟ دیکھو یہ دیکھو، تم باقی کام چھوڑو، پیسے دیکھو کہ نذیرہ نے مجھے کتنے پیسے دیے ہیں۔ میں نے دیکھا بیٹی کے پاس 3000 روپے کی رقم موجود تھی۔ 3000 روپے اس وقت کافی زیادہ تھے۔ میں نے کہا تم یہ پیسے کیوں لے کر آئی ہو اور نذیرہ نے تمہیں کیوں کر یہ پیسے دیے؟ کہنے لگی کہ اماں تم نہیں جانتی کہ میں نے اس سے کیوں یہ پیسے لیے ہیں۔ ارے وہ مجھے خود اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور مجھے اس نے گھر کے کام کرنے کے پیسے دیے۔ میں اپنی بیٹی کو اور پیٹنے لگی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ ماں کو بیوقوف بناتی ہے، وہ بھی اس عمر میں۔ نذیرہ کے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ وہ تو خود کنگلی ہے، اس کے پاس رقم نہیں آ سکتی، وہ بھی اتنی خطیر۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ بتاؤ مجھے کہ کس کے ساتھ گئی تھی؟ میں اپنی بیٹی پر برس پڑی۔ وہ قسمیں کھانے لگی۔ اماں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم صرف اور صرف مجھ پر شک کر رہی ہو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے سر کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر نذیرہ تمہیں لے کر گئی بھی تھی تو کس بات کے پیسے دیے ہیں اس نے تمہیں؟ کہنے لگی کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتی، نذیرہ ماسی نے مجھے منع کیا ہے۔ میں نے کہا فوراً سے ابھی اس کے گھر چل، میں دیکھوں گی نذیرہ کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے تجھ پہ ذرا یقین نہیں کہ تو اس کے گھر گئی ہو اور 3000 روپے لے کر آئی ہو۔
وہ قسمیں کھانے لگی، بولی کہ میرے ساتھ چل کر نذیرہ سے خود پوچھ لو۔ میں نے کہا ضرور پوچھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ نذیرہ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ نذیرہ سامنے ہی بیٹھی تھی، میری بیٹی کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے بچی تم آ گئی، تمہاری ماں نے تمہیں کیا کہا؟ ساتھ ہی میں بھی اندر داخل ہوئی۔ میں نے کہا کیا تم نے اس کو 3,000 روپے دیے ہیں؟ نذیرہ مجھے دیکھ کر مسکرا اٹھی اور بولی، ہاں میں نے ہی اس کو 3,000 روپے دیے ہیں۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہاں مسئلہ تو ہے، تمہارے پاس 3,000 روپے کہاں سے آئے؟ میری بات پر نذیرہ ہنسنے لگی، تو یوں کہو نا کہ تمہیں میرے 3,000 روپے کھٹک رہے ہیں۔ میں نے سر پکڑ لیا، خدا کی بندی یہ بات نہیں ہے، بتاؤ کہ تم نے میری جوان بچی کو 3,000 روپے کس بات کے دیے؟ ارے میرے بیٹے کے ساتھ کھیلنے آئی تھی نا، اس لیے دیے ہیں۔ دیکھو میرا بچہ چھوٹا سا ہے، 9 سال کا ہے، باہر بھی نہیں جا سکتا، تمہیں تو پتہ ہے نا آج کل کیا حالات چل رہے ہیں۔ میں اپنے بچے کو باہر بھیجوں گی، وہ بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلے گا، کھیل کود کر خراب ہو جائے گا۔ تم بھی ایک بیٹی کی ماں ہو، سمجھنے کی کو باہر بھیجوں گی تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل بچوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا۔ تمہاری بیٹی 20 سال کی ہے، اگر وہ میرے بیٹے کے ساتھ کھیل لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ میں اس کی بات سے کچھ حد تک مطمئن تو ہو گئی تھی، لیکن میرے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کے لیے تم نے میری بیٹی کو 3,000 روپے کس لیے دیے ہیں؟ آخر تم اس کو کچھ بھی کہہ سکتی تھی، 100 روپے بھی دیتی تو یہ مان جاتی، یا ویسے کہہ دیتی میری بیٹی تمہاری بیٹی جیسی ہے، تو پھر پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میں اس کا وقت ضائع کر رہی ہوں نا، یہ بھی تو پڑھی لکھی ہے، آج کل 3,000 روپے کی کیا اوقات ہے؟ دیکھو مجھے تمہاری بیٹی اچھی لگتی ہے، اسی لیے میں نے اسے پیسے دے دیے، اب تمہیں اگر اس بات سے بھی مسئلہ ہے تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر نذیرہ تو چپ ہو گئی، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ایک 9 سال کے بچے کے ساتھ کھیل کود کرنے کے وہ میری بیٹی کو پیسے کیوں کر دے رہی ہے۔ مجھے اس بات کی جڑ تک پہنچنا تھا۔ اس وقت تو میں نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ نہ ہی میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت تھا، نہ ہی مجھے بظاہر کچھ نظر آ رہا تھا جس سے یہ پتہ چلتا کہ میری بیٹی کسی غلط کام میں ملوث ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک مجھے نذیرہ کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتے، میں تب تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گی، خاموش رہوں گی تاکہ وہ بھی جو کرنا چاہتی ہے کر لے۔ میں اسے ایسی ڈھیل دوں گی کہ اس کے بعد ایک ہی بار آ کر اس کے گھر میں چھاپا ماروں گی، تب مجھے خود ہی نذیرہ کی اصلیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، فی الحال تو تم گھر چلو، اب تمہارے باپ سے پوچھ کر ہی تم یہاں آنا، اگر وہ تمہیں اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میرا شوہر سیدھا سادہ سا تھا، میں جانتی تھی کہ وہ میری بیٹی کو منع نہیں کرے گا، اس لیے میں نے نذیرہ سے بحث نہیں کی۔ سوچا کہ کسی دن اپنی بیٹی کا پیچھا کروں گی، جا کر دیکھوں گی کہ آخر وہ وہاں پر کرتی کیا ہے۔ میری بیٹی گھر آ گئی تھی، کہنے لگی کہ اماں تم نے تو میرا کام آسان کر دیا، میں ابا سے پوچھ کر روزانہ ہی ماسی نذیرہ کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے چلی جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات کا ذرا بھی جواب نہیں دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میری بیٹی اپنے کمرے میں چلی گئی، کمرے سے باہر بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے بار بار بلاتی، لیکن وہ میری بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میری ہی محلے دار صفیہ ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہنے لگی غضب ہو گیا ہے، ماسی نذیرہ کے پوتے کو بہت سخت الٹیاں آ رہی ہیں، وہ بیمار ہو گیا ہے، لیکن عجیب سی بات تو یہ ہے کہ وہ اوٹ پٹانگ باتیں بھی کر رہی ہے، کہتی ہے کہ تم نے آ کر اس کا کام خراب کر دیا۔ میں حیران ہو گئی، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیٹی تو خود اس کے بیٹے کے ساتھ پورا دن کھیلتی رہی ہے، اب میں نے ایک تو نیکی کی، اوپر سے وہ مجھے باتیں سنا رہی ہے۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ صفیہ اندر آ گئی، کہنے لگی تمہیں پتہ ہے محلے میں کیا کیا ہو رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کو گھر کے باہر نہیں جانے دیتے، اور تمہاری جوان بیٹی پورا دن گلیوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ تم یہ بھی تو سوچو، جس ملک میں چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں، اس محلے میں لڑکی کیا محفوظ ہوگی، لڑکی کی عزت تو زیادہ نازک ہوتی ہے۔ میں چپ ہو گئی، میں نے کہا تم صحیح کہتی ہو۔ بولی کہ ماسی نذیرہ تمہاری بچی کو بلا رہی تھی۔ میں نے کہا آئندہ کے بعد میں اپنی بچی کو وہاں نہیں جانے دوں گی، میں نے اپنی اس بات کا تہیہ کر لیا تھا۔ صفیہ کہنے لگی کہ وہ ضرور تمہاری بچی کو بلائے گی، اس کے تیور ایسے ہی لگ رہے تھے، اور اس کا بیٹا بھی رو رہا تھا، شاید کہ وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہل گیا ہے۔
میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میری بیٹی تو بچوں کو اٹھاتے ہوئے بہت تنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ لڑکا تو اچھا خاصا بڑا ہے، 9 سال کا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ شاید نظیرہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ میری بیٹی اس کی دائی بن کر رہے، ایک بار 3,000 روپے دے دیے تو کیا۔ میری بیٹی کو اس کے بیٹے کی نوکرانی تو نہیں ہے کہ روزانہ اس کے گھر چلی گئی۔ رہی بات پیسوں کی تو میں اس کو دوبارہ جا کر اس کے منہ پر مار دوں گی کہ رکھے اپنے پاس اپنے پیسے اور میری بیٹی کو گھر میں سکون کرنے دے۔ صفیہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا، جو تمہارا دل چاہے کرو، لیکن اس سے بچ کر رہنا۔ آج کل تو اس کے رنگ انگ ہی بدلے ہوئے ہیں، اس کے پاس کافی زیادہ پیسہ آ گیا ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نذیرہ تو ایک غریب عورت تھی اور تھی بھی بیوہ، تو اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ پھر وہ میری بیٹی کو کیوں دے رہی ہے؟ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن شام ہو گئی، میری بیٹی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ صفیہ کے جانے کے بعد مجھے ویسے ہی اپنی بیٹی کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں اس کے کمرے میں گئی، جا کر دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کو جا کر ہاتھ لگا کر دیکھا تو سخت بخار آیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ مجھے لگا کہ واقعی میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ نذیرہ نے یہ 3,000 روپے مفت کے نہیں دیے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا، گھر پر ہی آ گیا تھا۔ 1,000 روپے فیس اس کو دی۔ ڈاکٹر نے دوائیاں بھی لکھ کر دے دیں اور کہا کہ اپنی بیٹی کو سردی سے بچائیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دودھ گرم کر کے بیٹی کو دوائیں دیں۔ کہنے لگی کہ میں کوئی دوا نہیں کھاؤں گی۔ وہ بہت عجیب سی باتیں کرنے لگی، بولی کہ میں دودھ کا گلاس اٹھا کر پھینک دوں گی، مجھ سے دور لے جاؤ یہ سب۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ میری بیٹی تو ایسی کبھی بھی نہیں تھی، وہ نہ ہی مجھ پر غصہ کرتی، نہ چیختی چلاتی، لیکن آج تو اس کا رنگ انگ بدلا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ پھر میں نے اس سے پیار سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، ہوا کیا ہے؟ ابھی میں اس کو سہلا ہی رہی تھی کہ میرا شوہر گھر آ گیا۔ میں نے اسے کھانا دیا۔ میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس آ گئی تھی۔ ان سے کافی دیر بات چیت کرتی رہی۔ میرے شوہر نے بھی میری بیٹی کے بارے میں نہیں پوچھا، سو مجھے بھی یاد بھول گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اور میرا شوہر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ صبح جب میری سو کر آنکھ کھلی تو مجھے سب سے پہلے اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن عجیب سے انداز میں بیڈ پر بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کہتی، میرے شوہر نے آواز دے دی۔ میں اس کے پاس ناشتہ لے کر چلی گئی، شوہر کو ناشتہ کروا کر گھر سے بھیج دیا۔ اب میں اور میری بیٹی ہی گھر میں رہ گئے تھے، لیکن اس کے تیور عجیب سے لگ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر لگتا جیسے وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بیٹی سے بات کرتی، ہمارے گھر ماسی نذیرہ آ گئی۔ آج تو وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا نذیرہ کیا ہوا ہے، تم اب پھر کیوں آئی ہو؟ میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میری بیٹی ماسی نذیرہ کو دے، میری طبیعت بالکل بھی خراب نہیں ہے، چلو میں تمہارے بیٹے کے لیے تمہارے گھر چلتی ہوں۔ میں نے کہا خبردار اگر تم نے یہاں سے جانے کی جرأت کی تو بڑی مشکل سے میں نے 1,000 روپے کی تمہاری دوائیاں لی ہیں، اب خود کو دوبارہ جا کر بیمار نہ کر لینا۔ ماسی نذیرہ کہنے لگی ارے کوئی بات نہیں، میرے ساتھ جائے گی تو میں اس کا خیال رکھوں گی، بلکہ ایسا کرو کہ اسے کچھ موٹی چادر پہنا دو، میرے ساتھ جائے گی، میرے گھر میں کھائے گی پیے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا نذیرہ تم کو سمجھ نہیں آ رہی، تم بے شک میرے بچے کو لے جاؤ، وہ بھی تو 10 سال کا ہے، تمہیں اس پر یقین نہیں ہے کیا؟ آج چھٹی ہے، اتوار کا دن ہے، تو میرے بیٹے کو لے جاؤ، اگر تمہارا بچہ کھیلنا ہی چاہتا ہے تو بچوں کے ساتھ کھیلے، میں اپنی بیٹی کو نہیں بھیج سکتی، اس کی طبیعت خراب ہے۔ اچھا میری بات تو سنو۔ نذیرہ آ کر مجھے پیار سے سمجھانے لگی، اگر میں تمہیں پیسہ دوں تو کیا تم پھر بھی اپنی بیٹی کو میرے ساتھ نہیں بھیجو گی؟ نہیں بھیجوں گی، میں 2-3 ہزار کی خاطر اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بھیج دوں؟ اچھا 2-3 ہزار نہ صحیح، تم مجھ سے 10,000 روپے لے لو، 10,000 روپے لو اور اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تم بھلے اپنے سامنے ہی اس کو بھیجو یا کسی اپنے بچے کو بھی بھیج دو، میں صرف اور صرف چاہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی میرے بچے کے ساتھ کھیلے، اور مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے۔ ماسی نذیرہ کی بات سن کر میری آنکھیں جہاں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہاں مجھے حیرت بھی ہونے لگی۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم صرف میری بیٹی کو کھلانے کے لیے لے کر جاتی ہو، بدلے میں مجھے پیسے دیتی ہو۔ بولی تو اور کیا کروں، تمہیں تو پتہ ہے کہ میرا بچہ بہت زیادہ شریف اور خوبصورت ہے اور میرے شوہر کی نشانی ہے۔ میری بہو بھی مجھ سے بہت جلتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا خوبصورت ہے۔
ایسے میں اپنے بیٹے کو دنیا کے سہاروں پر نہیں چھوڑ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں، پر میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تمہاری بیٹی میرے بچے کے ساتھ رہے گی تو اس کا دل بہل جائے گا، وہ بیچارہ خوش ہو جائے گا۔ اور خاموش ہو گئی تھی۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب میں اسے کیا کہتی کہ مجھے عجیب و غریب سے خیالات آتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو بھی بھیجتی، پر وہ نیند سے بوجھل تھا، سو رہا تھا۔ اسے صرف اتوار والا دن آرام کرنے کو ملتا تو وہ جی بھر کر سوتا۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں کیا کروں۔ میری زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے کہ میں اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتی۔ میرے شوہر کی بھی معمولی سی نوکری تھی اور گھر میں ضرورت کی بہت ساری چیزیں نہیں تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں ماسی نذیرہ سے 10,000 روپے لے لوں، ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں بہت ساری نئی چیزیں آ جائیں۔ بیٹی کا کیا ہے، وہ آج بیمار ہے تو کل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے نذیرہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ میں نے جا کر نذیرہ کے گھر ہی اپنی بیٹی کو چھوڑا تھا۔ نذیرہ نے اسی وقت میرے ہاتھ پر 10,000 روپے کے نوٹ رکھ دیے تھے۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ میں بار بار ان نوٹوں کو گنتی، پورے 10,000 روپے ہی تھے۔ روشنی میں بھی دیکھا، اس میں سونے کی تار پوری تھی، یعنی کہ نوٹ جعلی نہیں تھے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ آتے ہوئے میں نے چکن ہانڈی کے لیے اچھی سی مرغ لی جو کہ تازہ تھی اور گھر لا کر اسے پکانا شروع کر دیا۔ آج تو میں اپنی بیٹی کا پسندیدہ سالن بنا رہی تھی، کیوں نہ بناتی، گھر میں پیسے بھی تو اسی کی وجہ سے آ رہے تھے۔ آخر میں اس کا خیال نہ کرتی تو کیا کرتی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے اچھا سا سالن بنایا۔ سالن بنانے کے بعد جب میں اپنے کمرے کی طرف آئی تو دیکھا بیٹی کے کمرے میں بہت ساری چیزیں عجیب و غریب قسم کی رکھی تھیں۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بیٹی نے اپنے کمرے میں مختلف کتابیں اور کالے رنگ کے دوپٹے رکھے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ معاملہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، سوچا کہ آج ماسی نذیرہ کے گھر جاؤں گی، جا کر دیکھوں گی کہ وہ میری بیٹی سے کیا کرواتی ہے۔ ویسے تو بلا وجہ وہ صرف کھیلنے کے 10,000 روپے نہیں دیتی تھی، لیکن کیا کرتی ماسی نذیرہ بھروسے والی عورت تھی، اس پر میں شک بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ گھر جا کر جیسے ہی میں نے بیرونی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی، میں نے دیکھا میری بیٹی سامنے ہی اس کے بچے کو گود میں بٹھائے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ مجھے زیادہ برا نہیں لگا تھا کیونکہ اس کا بچہ واقعی میں چھوٹا سا تھا تو 9 سال کا، پر لگتا تھا 4-5 سال کا۔ میں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ ابھی تک کھیل رہی ہو، گھر میں کافی کام پڑا ہے، اگر تم میرے ساتھ چلو، اگر ماسی نذیرہ کو اعتراض نہ ہو تو۔ کہنے لگی ہاں ماں، تم ہی اس سے بات کر لو، میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ تو مجھے بلاتی ہے تو میں آ جاتی ہوں تاکہ تمہاری بھی مدد ہو جائے۔ میں نے کہا فکر نہ کرو۔ اتنے میں ماسی نذیرہ باہر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ بولے کہ اب کیوں آئی ہو، تمہیں میں نے پیسے دے نہیں دیے تھے؟ ہاں دے دیے تھے ماسی، لیکن مجھے گھر میں بہت ضروری کام ہے، اگر تم اسے آج میرے ساتھ بھیج دو۔ بھیج دوں گی، اتنی جلدی ہونے دو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تب تک بیٹھ کر میں اپنی بیٹی کا انتظار کر لیتی ہوں۔ اتنے میں میری نظر اس عورت پر پڑی جو کہ ماسی نذیرہ کے علاوہ یہاں رہتی تھی اور وہ اس کی بہو تھی۔ میں نے دیکھا وہ اس بچے سے یوں دور دور ہو رہی تھی جیسے کہ یہ اسے کھا جائے گا۔ میں نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو پوچھ ہی لیا، آپ کو کیا یہ بچہ پیارا نہیں لگتا؟ اور گھر میں باقی کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا کیا؟ میری بات پر اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ کہنے لگی اگر مکمل بات سننا ہو تو میرے پاس میرے کچن میں آ جاؤ، یہاں اگر ساری بات بتائی تو نذیرہ مام بہت ناراض ہو جائیں گی اور پھر مجھے بھی خواہ ہی بیٹے کو شکایت لگا کر پٹوائیں گی کہ میں نے ان کے بیٹے کی زندگی بچانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ میں حیران تھی کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں اس کے ساتھ اس کے کچن میں چلی گئی تو اس نے جو کہانی مجھے سنائی اس نے واقعی میں میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کہنے لگی کہ شاید تمہیں میں وہمی لگوں گی، پر میں وہمی بالکل بھی نہیں ہوں، ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ لیکن ماسی نذیرہ کا بیٹا منحوس ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ منحوس ہے مطلب یہ کہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ اچھا تو پھر؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ تو پھر یہ کہ ماسی نذیرہ اس کا علاج کروا رہی ہے، اس کے علاج کے لیے اس کی بیماری کو کسی دوسرے میں منتقل کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک عامل کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے تمہاری بیٹی کو پیسے دے کر اپنے گھر لاتی ہے اور پھر اسے اپنا بچہ تھما دیتی ہے، اپنے بچے پر دم درود کرتی رہتی ہے۔ اب تم دیکھ لو کہ اس کا بچہ ہوتے ٹھیک ہو رہا ہے اور تمہاری بیٹی بیمار ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک دن
اس کی حالت ماسی نذیرہ کے بیٹے جیسی ہو جائے گی۔ ماسی نذیرہ کے بیٹے کا سنتے ہی میرے ذہن میں چکر چلنے لگے تھے۔ وہ تو ایک معذور لڑکا تھا، اس کے ساتھ بہت سارے مسئلے تھے، لیکن خدا جانے ماسی نذیرہ اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کی زندگی کیوں تباہ کر وہاں سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا ماسی نذیرہ مسلسل کوئی دم پڑ رہی تھی۔ میری بیٹی اس کے سامنے بے ہوش پڑی تھی اور اس کے وجود پر اس کے چھوٹے بیٹے کا ننھا سا وجود پڑا تھا جو کہ معذور تھا۔ میں نے فوراً سے پہلے اس کے بیٹے کو وہاں سے ہٹایا اور اپنی بیٹی کو کھینچ کر اٹھایا۔ نذیرہ کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھے تمہاری ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ تم میری بیٹی پر عملیات کر کے اپنے بیٹے کو صحیح کرنا چاہتی ہو۔ میں نے تمہیں اس چیز کا پیسہ دیا ہے۔ ماسی نذیرہ نے خونخوار لہجے میں کہا، یہ لو اپنا پیسہ، میں اسے تھوکتی بھی نہیں ہوں۔ 8,000 روپے میں نے نکال کر اس کے منہ پر مارے، باقی جو مجھ سے خرچ ہو گئے ہیں میں کہیں سے تمہیں لا کر دے دوں گی۔ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ دیکھو، اس عمل میں بہت زیادہ سختی کرنا پڑتی ہے، ایسا نہ کرو، مجھے نقصان ہوگا۔ ماسی نذیرہ چلانے لگی۔ میں نے اس کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی، اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کر گھر آ گئی۔ میری بیٹی پر بہت زیادہ دم درود، وہ جا کر بیچاری ٹھیک ہوئی، لیکن 1 ہفتے بعد ماسی نذیرہ کا بیٹا مر گیا کیونکہ اس کے علاج میں دخل دیا گیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو جادو یا دنیا کی کسی بھی طاقت سے زیادہ بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ جب ہم دوسروں کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں کامیابی کبھی بھی نہیں آتی۔ ماسی نذیرہ بھی اپنی ہی بے وقوفی اور جہالت کے ہاتھوں ماری گئی۔ میں تو اب یہی دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ ماسی نذیرہ کو خوش رکھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔